نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے شوکت حسین سیالوی حاضر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا ذکر خیر پڑھتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیامت کا ایک دن اتنا لمبا اور طویل ہوگا، ہم آپ کے غلام اتنا لمبا اور طویل دن کس طرح گزاریں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سن کر یقیناً میرے محترم ناظرین کرام اور ہم سب کے دل اور ہم سب کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت اور اپنے غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور امت مصطفیٰ کے لیے کتنی آسانی کر دی گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے صحیح معنی میرا کلمہ پڑھا اس پر یہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جس طرح ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لے لیں، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لے لیں، اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا، لیکن وہ ایک دن جو کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے صحیح معنی میرا کلمہ پڑھا، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اس پر اتنا لمبا اور طویل دن اس طرح گزر جائے گا جیسے ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر پل صراط کا ذکر کرتے ہیں کہ پل صراط کی جو راہ ہے وہ 15 سال کی لمبی اور طویل ہوگی، لیکن امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک آن کی آن میں پل صراط کو پار کر جائے گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پل صراط کی دوسری جانب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے۔ حضور کی دعا کی برکت سے وہ جو 15,000 سال کی لمبی اور طویل راہ ہوگی وہ امت مصطفیٰ ایک آن کی آن میں پار کر جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، ہم جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم جو اپنے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، یقیناً یہ ہماری غلامی کا رشتہ راہ گاہ نہیں جائے گا، اور حضور اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کسی مشکل کے اندر ہم اپنے نبی کو اپنی توجہ کا محور و مرکز بناتے ہیں تو سرکار اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت عمار ابن یاسر کا وہ واقعہ جو کہ ابو جہل نے آپ کو آگ جلا کر آگ کے قریب لے جا کر کے کہا کہ اے عمار ابن یاسر، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کی محبت کے قصیدے گاتا ہے، میں تجھے آگ کے اندر جلانے لگا ہوں، اگرچہ تیرا نبی سچا ہے تو پھر اپنے نبی کو بلا، تجھے آگ سے بچا لیں۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، صحابی رسول کہتے ہیں اے اسلام کے دشمن ابو جہل، بلایا تو اس سے جاتا ہے جو اپنے غلاموں کے حال سے بے خبر ہو، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو اس نبی کو مانتا ہوں جو اپنے ایک غلام کے حال سے باخبر نہیں بلکہ وہ اپنی ساری کی ساری امت کے حالات سے باخبر ہیں۔
میں تو اس نبی کو مانتا ہوں۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین کرام، جب ابو جہل نے حضرت عمار ابن یاسر صحابی رسول کو آگ کے اندر ڈال دیا، اب یہاں علماء فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مومنوں کی ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ عالمہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے اندر موجود تھے، اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب اچانک وہاں سے اٹھے اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگ گئے۔ اور حضور کا جو معمول تھا کہ عصا مبارک ہاتھ میں لیتے، چادر مبارک کندھے پر لیتے، اور حضور بغیر چادر کے اور بغیر عصا مبارک لیے تیز تیز قدموں سے دروازے کی جانب چلنے لگے، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آواز دی کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ نے عصا مبارک نہیں لیا، چادر مبارک نہیں لی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مورخین نے لکھا ہے کہ چلتے چلتے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے، اور جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیچھے سے آواز دے کر کے آپ کی خدمت میں عرض کی تو سرکار نے اپنا رخ انور پھیرا، اور جب حضور نے اپنا رخ انور پھیرا تو حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے، اور اس قدر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ سرکار کی داڑھی مبارک بھی ان آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، میرا غلام آگ کے اندر جلتا رہے، تو چادر اور عصا کی بات کرتی ہے۔ اب محترم ناظرین کرام دیکھیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے احاطے میں بیٹھ کر بھی اپنے غلام کے سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، اور غیب کی خبریں دینے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے چلے، اور گلی کا ایک موڑ مڑے، دوسرا موڑ مڑے، چلتے 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 اس مقام پر جا کر کے پہنچے جس مقام پر اسلام کے دشمن ابو جہل نے صحابی رسول کو آگ کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس سے آگ میں ڈال دیا، اور حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو صحابی رسول زار و قطار رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمار، کیا بات ہے؟ آگ کی تپش رلا رہی ہے؟ اس ابو جہل نے سارا دن آپ کو ٹارچر کیا، آپ کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، وہ تکلیف پہنچا رہی ہے، اب تو میں آ گیا ہوں۔ تو صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آگ کی تپش نہیں رلا رہی، اس بدبخت کا ظلم نہیں رلا رہا، میں تو اپنی قسمت پر ناز اور فخر کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ میں آپ کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ بنفس نفیس آپ خود ہی جلوہ گر ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے جب ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ فرمایا حضور نے کہ اے آگ، میرے غلام عمار ابن یاسر پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا کما کنت علی ابراہیم، جیسے حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے، اس وقت پیغام لے کر جبریل امین آئے تھے، آج پیغام لے کر کے محمد الرسول اللہ خود آ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگ جل جل کر کے راکھ کا ڈھیر بن گئی، اور صحابی رسول کے جسم کو جلانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے جسم پر جو لباس پہنا تھا اس کے ایک دھاگے کو بھی نہیں جلایا، اور ابو جہل شرمسار ہو کر کے ندامت کی وجہ سے سر جھکا کر کے کھڑا ہے۔ اب حضور کا غلام صحابی رسول اس دشمن اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتا ہے، او بدبخت، تو آگ کا چیخا اور جلا، حضور کا غلام اس میں بھی جانے کے لیے تیار ہے جس نبی نے، یا اس مقام پر آن کر کے جو نبی ہمیں دنیا کی آگ کے اندر نہیں جلنے دیتا، وہ نبی ہمیں جہنم کی آگ میں کیسے جلنے دے گا؟ تو محترم ناظرین کرام، جو ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔